احباب گرامی قدر، ہماری مجلس سے شب بیداری الحمدللہ تعالی ماہانہ بنیادوں پر اس کا انعقاد ہوتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد اس دور ظلمات میں جہاں ہر طرف مادیت کی چکا چوند ہے اور ہر شخص مادی مفاد اور مادی منفیت کی بنیاد پر ہر وقت سوچتا ہے، اور ہماری مجلسیں، ہماری صحبتیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے شب و روز کی تمام گھڑیاں مادیت سے شروع ہو کر مادیت پر ختم ہو جاتی ہیں، اور دین اسلام کا وہ عظیم اثاثہ جسے ہم راہ سلوک، راہ تصوف، راہ عرفان، راہ معرفت اور راہ روحانیت کے نام سے جانتے ہیں، مادیت کی گرد آلود ہواؤں نے ہمارے ذہنوں سے، طبیعتوں سے، عادات سے اور مزاج سے آہستہ آہستہ ہمیں ان حقائق سے دور کر کے مادی ظلمتوں میں اس حد تک شکار کر لیا ہے کہ اب روحانی راہوں کا مسافر بننا یہ عموماً ہماری نئی جنریشن کی ترجیحات زندگی میں دور دور تک شامل ہی نہیں ہے، اور جو والدین اپنی اولاد کے مستقبل کو پلان کرتے ہیں وہ ہر روز یقیناً اپنی اولادوں کا سوچتے ہیں، ان کی سوچیں بھی کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتی ہیں۔ آپ بہت بہتر جانتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی تعلیم، عصری تعلیم کے متعلق بھی روزانہ سوچتے ہیں، ان کے کاروبار حیات کے متعلق بھی روزانہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کمائیں گے اور کیا کھائیں گے، ان کے بدن کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی۔ یعنی والدین کو، اساتذہ کو، سب کو فکر ہے نسلوں کی، مگر فکر اس ظاہری مادی وجود کی ہے، یہ پل جائے، اس کے اسباب زیادہ میسر آ جائیں، اور اس حوالے سے بلکہ اب تو باقاعدہ طور پر کئی شعبے باقاعدہ نئی نسل کو جلدی امیر ہونے کے طریقے، جلدی دنیا میں پروگریسو ہونے کے طریقے، جلدی دنیا میں اپنا مقام بنانے کے طریقے، یہ بتانے کے لیے کئی شعبے پراپرلی بطور بزنس اس کام کو کر رہے ہیں۔ مختلف شہروں میں باقاعدہ ٹکٹ لگا کر 500 ہزار روپے گھنٹہ کے حساب سے نئی نسل کو بلا کر ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ نے مادی زندگی کی آسائشوں کو کیسے اکٹھا کرنا ہے، مادی ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلنے کے طریقے کیسے آپ نے نکالنے ہیں۔ اس پر باقاعدہ ہمارے ہاں بہت کام تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن دوستان محترم، ہمارے بزرگان دین کی صدیوں کی محنت اور ہمارے صوفیاء کی انتھک محنتوں بھری جنگ، جس کے نتیجے میں روحانیت کی نکلی اور راہیں ہم تک پہنچی تھیں، ہماری ترجیحات میں آہستہ آہستہ وہ چیزیں بہت پیچھے چلی گئیں۔ ہماری اس شب بیداری کی بنیادی غرض و غایت اس راہ طریق اور راہ تصوف کو اور راہ معرفت کو پھر سے اس کی اقدار کی بحالی کی جدوجہد کرنا ہے، اور روحانی نسبتوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق اس وقت کلیتاً ٹوٹ چکا ہے اس کو از سر نو پھر سے جوڑنا ہے۔ یہ یقیناً ایک کٹھن راستہ ہے، مشکل کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو مفاد ہے وہ ظاہری دنیا میں نظر نہیں آ رہا۔ آپ تو ہم جمعہ 8 دن بعد دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا، ہم نے جو وقت اس چیز کو دیا ہے، کیونکہ اس کے ثمرات اور فوائد آخرت میں ملنے ہیں، اور ابھی ہمیں روحانی طور پر جو بلوغت ملے گی، روحانی طور پہ جو طاقت ملے گی، وہ بھی ظاہراً کیونکہ ہمیں کوئی مفاد نہیں پہنچائے گی، لہٰذا وہ چیز جو ظاہراً ہمارے فائدے میں نظر نہیں آ رہی ہوتی اس کو ہم امپورٹنس نہیں دیتے، ہماری اہمیت میں وہ چیز نمایاں نہیں رہتی۔ تو نہ نظر آنے والی چیز، کیونکہ ہم ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب وہ اندر کی آنکھ اور اس کی حقیقت یہ ہماری ترجیحات میں ہے نہیں، جس آنکھ کے متعلق میں پچھلی سے پچھلی شب بیداری میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ دوستان محترم، اس سلسلے کو ہم بھلے اس میں دیر لگے، تاخیر ہو، لیکن انشاءاللہ ہمارا عزم بڑا پکا ہے، ارادہ بڑا پختہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس راہ کے مسافر کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر کوئی میری راہوں کا مسافر بن کے تگودو شروع کر دے، پراپر محنت کرتا رہے، تو اس کی استقامت بھری محنت کو دیکھ کر
میں اس کے لیے حق کی راہوں کو کشادہ کر دیتا ہوں۔ تو کسی بھی کام کی جو شروعات ہوتی ہے اور ابتدا ہوتی ہے، یقیناً اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں اور سمجھنے والوں کو بھی سمجھ آنے میں بہت سی دیر لگتی ہے، کیونکہ ہمارا مادی ذہن ہے وہ سوچتا ہے بھئی اس کے کیا مفادات ہیں، یہ کیوں سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، پتہ نہیں شروع کرنے والوں کا کوئی پتہ نہیں کیا مفاد ہے جی، وہ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں، کیوں بٹھا رہے ہیں۔ تو بہت سے سوالات جب وقت ان کو خود جواب دیتا ہے تو آہستہ آہستہ لوگوں کی توجہ آہستہ آہستہ اس امر کی طرف ہوتی ہے۔ تو مجھے یقین اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہماری اگر یہ جدوجہد استقامت کے ساتھ جاری رہی تو اللہ تعالی ہمیں اپنے اس مشن میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے، کن کا؟ الذین آمنوا، جو اہل ایمان ہیں۔ یہ جملہ بڑا لائق توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والے میرے دوست ہیں۔ اب ہم بظاہر سارے دعویٰ کریں گے کہ ہم ایمان والے تو ہیں جی، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہماری زندگی کی ترجیحات میں زمانے بھر کی دوستیاں ہیں، نہیں ہے تو اللہ کی دوستی نہیں ہے، ہم تو اس کے دوست بننا نہیں چاہتے۔ تو اللہ نے دیکھیے قرآن مجید میں اسلوب بڑا خوبصورت اپنایا ہے، حالانکہ یہ اسلوب زمانہ نہیں اپناتا۔ زمانے میں کوئی بڑا کسی چھوٹے کو یہ نہیں کہتا کہ میں تیرا ساتھی ہوں، میں تیرا دوست ہوں، بلکہ زمانے میں تھوڑا سا بھی کوئی کس کو رتبہ اور اہلیت مل جائے، اگر کسی اور کا تعلق کمزور کا اس سے جڑ بھی جائے تو وہ کہتا ہے یہ میرا ہم نشین ہے۔ کوئی زمانے کا مرشد لے لیں، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ مرید صادق میرا ہم نشین، میرا صحبت نشین، یہ میری دوستی میں آنے والا ہے۔ ایسا جملہ کوئی نہیں کہتا میں اس کی دوستی میں جانے والا ہوں، مگر آؤ لوگوں، پروردگار اپنے بندوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو اپنی قربت اور معرفت میں کس محبت کے ساتھ بلا رہا ہے کہ میرا رب کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنو، ایمان والو تم میرے بنو یا نہ بنو، تم میری دوستی کی شاہراہ کے مسافر بنو یا نہ بنو، میں رب ہو کر ساری کائنات سے سب سے بڑا ہو کر اعلان کرتا ہوں اللہ ولی الذین آمنو، اللہ بہر صورت ایمان والوں کا دوست ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اتنا بڑا رب ہو کے کلمہ پڑھنے والے اہل ایمان کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، اور پھر صرف دوست نہیں ہوں۔ اگلا جملہ لوگوں بڑی محبت کے ساتھ سننے والا ہے، وہ کہتا ہے جب میں ان کو دوستی کی آفر خود کر رہا ہوں، ان کو اپنا دوست بنا رہا ہوں اور اپنا تعارف ان کی دوستی سے کروا رہا ہوں، تو اب ایمان والے اتنی تو غیرت کھائیں گے نا کہ کچھ توجہ رب کی طرف کریں گے کہ رب اتنا بڑا ہو کہ ہمیں اپنی دوستی اور اپنی ہم نشینی میں لے رہا ہے۔ تو جب بندہ توجہ کرے گا تو وہ ایک قدم صحیح، ایک بالش صحیح اگر اس کی طرف چلنے کی کوشش کرے گا تو وہ اگلا جملہ کہتا ہے کہ آؤ پھر اگر رحمت خدا بندی کی طالبان بن کر تم میری اس دوستی کی طلب میں، یہ تو میں نے دوستی کا اعلان کیا ہے، اگر تمہاری طرف سے بھی ریسپانس دوستی کی شکل میں آیا، محبت کی شکل میں آیا، میری ہم نشینی کی شکل میں آیا، تو سنو، اگر تم میں سے کوئی اپنی توجہ مادی دنیا سے ہٹا کر میں مولا کی طرف کرے گا تو یخرجہم من الظلمات الی النور، میں اسے ظلمت کی وادیوں میں بھٹکنے نہیں دوں گا، میں ظلمت اور تاریکی کی راہوں سے نکال کر اسے اپنے نور کی وادیوں کا مسافر بنا دوں گا، میں اسے نورانی راہوں پر اسے گامزن کر دوں گا۔ اگر کوئی میری اس دوستی کا بھرم رکھتے ہوئے میری بارگاہ کا راجے بن گیا، میں رب ہو کر پھر اپنے دوستوں کو ظلمات میں نہیں رہنے دیتا، اندھیروں میں نہیں رہنے دیتا، انہیں تاریکیوں میں نہیں رہنے دیتا۔ ارے کوئی ہے تم میں سے جو میں رب سے دوستی کا ناطہ جوڑنے کا ارادہ کرے، ارادہ کر کے ایک بالش بھی اگر کوئی میری طرف آئے، میری رحمت آگے بڑھ کر اس مبتدی کا استقبال یوں کرے گی کہ تاریکیوں کو ہٹا کے اسے اپنے نور کی رحمت بھری چادر میں لپیٹ لے گی۔
یہ اللہ کریم دیکھیے اپنی محبت کا انعام کا سودا کیسے دے رہا ہے۔ پھر فرمایا والذین کفروا، جس کو رب کی یہ بات سمجھ نہ آئی، جو رب کی اس دوستی سے انکار کر بیٹھا، اللہ نے اس کو دعوت فکر دی کہ آ میری دوستی کا حصار میں آ جا، زمانے کی ظلمتوں سے محفوظ ہو جائے گا، مگر پھر بھی کسی کا رخ دنیا کی طرف رہا، نافرمانی کی طرف رہا، اور اس نے پشت اس پیغام خدا کی طرف کر دی، تو اللہ فرماتا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، پھر جو پشت ہماری طرف کرے گا اسے پھر ہماری دوستی کی خیرات نہیں، طاغوت کی دوستی کی خیرات ملے گی، وہ پھر طاغوتی سامراجی طاقتوں کا اعلی کار بن جائے گا، پھر وہ طاغوتی طاقتوں کے اس جبر و استبداد کے پنجے کا شکار ہو جائے گا، وہ طاغوت کا اعلی کار بن جائے گا۔ اور فرمایا یخرجہم من النور، پھر اگر کوئی میری کسی عبادت کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے، صدقہ و خیرات کی وجہ سے، تسبیح و تحلیل کی وجہ سے، اگر کسی صحبت کے نتیجے میں کوئی تھوڑا بہتا ایمان کا نور اس کے قریب ہوا بھی، کوئی تھوڑی بہتی سمجھ بوجھ اسے ایمانی نور کی ہلاوت کی ہوئی بھی، تو جب اس کا رخ طاغوت کی طرف ہوگا، جب وہ ہم نشین عالمی سامراج کا اور طاغوتی طاقتوں کا بنے گا، تو اللہ فرماتا ہے پھر میں رب کیا کروں گا کہ پھر یخرجونہم من النور، اس کے اندر سے نور نکال دوں گا، اپنا نور اچک لوں گا، الی الظلمات، اور اسے مکمل تاریکیوں کی اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ اپنی رحمت اور شفقت کی جو چادر میں نے نورانی چادر اس کے اوپر تن جانے کا سوچا تھا وہ بھی ہٹا لوں گا، محروم کر دوں گا اس سے، اور پھر صرف محروم نہیں کروں گا، منزل بتائی ایسے شخص کی، اولئک اصحاب النار، فرمایا وہ پھر ساتھی بن جائے گا ان کا جو دوزخ کی آگ میں جلنے کے لیے پہلے سے مسافر بن چکے ہیں، ہم فیہا خالدون۔ لوگو یہ جملہ بہت خطرناک ہے، ایک تو آپ نے سنا ہے نا بندہ مومن گناہگار ہوگا، جہنم میں چلا جائے گا، کچھ عرصہ سزا کاٹے گا اپنے جرائم کی، اور پھر وہاں سے نکل کے جنت میں آ جائے گا۔ لیکن آپ لوگوں اگر کسی نے زندگی میں ظلمت کی راہیں ترک نہ کی، کوئی اللہ کی اس راہ طریقت جس کے اندر جہاں سے نور الہی ملتا ہے اس کا مسافر زندگی میں نہ بنا، جس کی زندگی میں اس کی روح والا چیپٹر بند رہا، جس نے روحانیت کو اپنی زندگی کا شعار مطلقاً نہ بنایا، جو ساری زندگی مادے سے بن کر مادے پر ختم ہو گیا، اور مادی ہواؤں، مادی فضاؤں اور مادی سوچوں میں گم رہ کر جس نے اپنی جان ختم کر دی، اللہ نے ایسے شخص کو بھلا کلمے پڑھنے والا ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، قاری ہو، بظاہر رسم زمانہ کے ساتھ چلتا ہو، مگر دل کی شاہراہیں اس کی ظلمات کی طرف جاتی ہوں، اعلان کیا اس شخص کو جہنم کی اس وادی کا مسافر بناؤں گا، ہم فیہا خالدون، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی آگ میں رہے گا، اس سے نکلنے کی اسے کوئی صورت اور سفارش میسر نہیں ہو سکے گی۔ آؤ دوستان محترم، ایک طرف قرآن مجید نے یہ اعلان کیا، دوسری طرف اللہ کریم نے اسی قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں پھر اس موضوع کو لیا اور بہت توجہ طلب موضوع پھر بیان کیا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نافرمانی کی شاہراہوں پہ چلے اور پھر نافرمانی کو عادت بنا لیا، نافرمانی کو اپنی رسم اور اپنا رواج بنا لیا، کہ کیا فرق پڑتا ہے، سمجھانے والے سمجھاتے رہے، ادھر سے ڈالا ادھر سے نکال دیا، ساری زندگی جس نے اپنے اس قلب کو، اس کی فکر جس کو دامن گیر نہ ہوئی، اس کا قلب جن ویرانیوں میں تاریکیوں میں بھٹک گیا، ساری زندگی بھٹکتا رہا، اس نے اس کی فکر نہ کی، تو آؤ لوگو اللہ کریم ایسے لوگوں کے متعلق فرماتا ہے او کظلمات، او کظلمات، پھر وہ لوگ ایسی تاریکیوں کے گڑھے میں جا گرتے ہیں، فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یداہ لم یکد یراہا۔ بڑا سائنٹیفک مضمون ہے جی، یہاں پر اس کی ایک سائنسی حقائق الگ ہیں، ابھی اس طرف نہیں جا رہا، اپنے موضوع سے مناسبت سے صرف بات کرنا چاہتا ہوں کہ دوستان محترم اللہ کی ذات فرما رہی ہے پھر ظلمات جب بندے کو یوں گھیر لیتی ہیں کہ بندہ ظاہراً باطناً بس تاریکی کا شکار ہو جاتا ہے،
حق کے نور سے مکمل طور پہ محروم ہو جاتا ہے، تو اس کو اللہ نے ایک مثال سے پھر سمجھایا، فرمایا وہ سمندر کی اس تاریکی کی مانند ہو جاتا ہے کہ گہرے سمندر میں جب اللہ فرماتا ہے موجوں پر موجیں چڑھ رہی ہوں، موجوں پر موجیں، جب سمندر میں موجوں امڑ آئیں ایک دوسرے کے اوپر، موجن من فوقہ موجن، اور منظر ایسا ہو کہ من فوقہ سحاب، موجوں پر موجیں ہوں اور اوپر بادل بن جائیں، سورج نہ ہو بادل ہوں، دوپہر کا وقت ہو، دن کی اجالے کا وقت ہو، مگر سمندر میں موجوں پر موجیں ہوں اور اس کے اوپر بادل آ جائے، اور کوئی شخص سمندر کے اندر موجود ہو، ان موجوں کے اندر موجود ہو، تو وہ شخص اگر اپنا ہاتھ، قرآن کہتا ہے یوں باہر نکالے، ظلمات بعضها فوق بعض، اللہ کہتا ہے جب موجوں پر موجیں اور اس کے اوپر بادل آ جائے تو ظلمات پر ظلمات، تاریکی پر تاریکی کی ایسی تہیں آ جاتی ہیں کہ سورج ہونے کے باوجود، دوپہر ہونے کے باوجود اللہ کی ذات کہہ رہی ہے اذ اخرج یدہ، اگر وہ شخص سمندر کے اندر سے اپنا ہاتھ یوں باہر نکالے، لم یکد یراہا، وہ خود اپنا ہاتھ بھی اس تاریکی میں نہیں دیکھ سکتا، اپنا ہاتھ بھی وہ دوپہر کے وقت نہیں دیکھ سکتا، نہیں نظر آتا کہ سمندر کی موجوں پر موجیں اور اوپر بادل آ جائے، تو یہ صرف وہی شخص اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے جس نے گہرے سمندروں میں زندگی گزاری ہو۔ اگر اگلے خطاب میں موقع ملا تو میں سائنٹیفکلی بھی بتاؤں گا کہ ہوتا کیا ہے، اس پر لوگوں نے تجربے کیا کیے ہیں، مگر آؤ لوگوں، اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ کچھ لوگوں کی ظلمات کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ظلمت کے اس گہرے گڑھے میں جا گرتے ہیں، جیسے سمندر کی ان موجوں پر موجیں ہوں، دن کا وقت ہو، اوپر بادل آ جائے، اپنا ہاتھ دیکھنے سے بھی بندہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ، اب اللہ فرماتا ہے جو میری راہ معرفت کا مسافر نہیں بنتا، اللہ اس کے لیے اپنی بارگاہ سے اس کے دل کو مزین کرنے کے لیے جو روشنی اور لائٹ کا بندوبست رب نے کرنا تھا، اللہ وہ بندوبست ختم کر دیتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس کے لیے اللہ نور کا بندوبست بند کر دے، کائنات کی ساری طاقتیں مل کے بھی اس کو قلب کو روشن نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ کوئی نور ہے جی جو ہماری ضرورت ہے، یہ کوئی روشنی ہے جو ہمارے اندر کی ضرورت ہے، ہماری روح کی ضرورت ہے، ہمارے قلب کی ضرورت ہے، ہمارے باطن کی ضرورت ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اس نور کا پرووائیڈر میں خود ہوں، وہ نور میری بارگاہ سے خریدا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، اور اس کے لیے میری شارع معرفت کا مسافر بننا پڑتا ہے، اس کے لیے پھر شب بیداری کی صحبتیں چاہیے ہوتی ہیں، اس کے لیے پھر راتوں کے اندھیروں میں جاگ کر اللہ سے لو لگانے کے لیے اور اس کی بارگاہ سے طلب پیدا کرنا پڑتی ہے کہ مولا میں اندر کے اندھیرے دور کرنا چاہتا ہوں، تو میری مدد فرما۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا پروگرام زندگی میں نہ رکھے تو اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ، تو جس کے لیے اللہ پھر نور بنانا بند کر دے، جس کے لیے اللہ نور دینے والا پروگرام بند کر دے، فَمَا لَهُ مِن نُور، پھر اسے کائنات کی کوئی طاقت نور عطا نہیں کر سکتی۔ آؤ دوستان محترم، یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے ہدیہ کر دیں، ان دو آیتوں کو سامنے رکھیں اور اس مضمون کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ بزرگ صوفیاء اور عفا فرماتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، مومن بندہ، کلمہ پڑھنے والا، کیونکہ کلمہ ایک ایسی چیز ہے جب بندہ پڑھتا ہے نا تو مومن بنتا ہے، تو مومن بنتا ہے تو اس کے دل کو اللہ ایک نور عطا فرما دیتا ہے، جس نور کی وجہ سے دل چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ رنگ کا داغ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ استغفار پڑھے، اللہ سے رجوع کرے، توبہ کرے، اللہ وہ سیاہ نقطہ مٹا دیتا ہے، دوبارہ دل کو مکمل روشن کر دیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ اس گناہ کو پھر ریپیٹ کرے، کوئی دوسرا گناہ کرے، تو اللہ اس کے دل پر ایک اور نقطہ لگا دیتا ہے، پہلے والے نقطے پر نقطہ نہیں لگاتا، جو باقی پورشن ہوتا ہے اس پہ ایک کالا داغ اور لگاتا ہے۔ پھر اگر بندہ رجوع کی طرف آئے، توبہ کرے، اللہ وہ بھی ہٹا سکتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنا معمول یہ بنا لے کہ روزانہ صبح دوپہر شام گناہ کرنے ہیں، جھوٹ بولنے ہیں، غیبتیں کرنی ہیں، لوگوں کے ساتھ لڑائیاں کرنی ہیں، اللہ کی عبادت سے دوری اختیار کرنی ہے، ظالموں کی سنگت اختیار کرنی ہے، غنڈوں، دہشت گردوں، بدماشوں کا ساتھ دینا ہے، منشیات فروشوں کے ساتھ بیٹھنا ہے،
اور جوئے بازی کے دھندے کرنے ہیں، شراب نوشی کرنی ہے، سمگلنگ کرنی ہے، رشوت لینے والا کاروبار چلانا ہے، لوگوں کو تنگ کرنا ہے، اگر وہ اس طرح کے گناہوں کو اپنی عادات بنا لے تو ہر گناہ پر اللہ اس کے دل میں وہ سیاہ نقطے لگاتا چلا جاتا ہے، سیاہ نقطے لگاتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ سیاہ نقطے لگتے لگتے بندے کا پورا دل تاریک اور ویران اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت آ جاتی ہے پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے کلا بل رأنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، وہ جو اپنے کسب کرتا رہا، وہ جو ظلمت بھرے کام کرتا رہا، اس کی ظلمات بھرے کاموں نے اس کے پورے دل پر ایک زنگ لگا دیا، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ آؤ لوگو، آج تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ گوشت کو زنگ نہیں لگتا، ہڈیوں کو زنگ نہیں لگتا، لوہے کو زنگ لگتا ہے، مگر قرآن مجید بتا رہا ہے کہ بندے کا وہ جو باطنی قلب ہے، وہ قلب جس کو اللہ نے اپنا مکان کہا ہے، جس قلب مومن کو اللہ نے اپنا عرش کہا ہے، لا مکان والے نے جس کو اپنا مکان قرار دیا ہے، آؤ لوگو پتا چلا گناہ وہ ظلمات ہیں، وہ تاریکیاں ہیں جن کی وجہ سے بندے کا وہ قلب جو ٹھکانہ خدا تھا وہ سارے کا سارا تاریک ہو جاتا ہے، اور جب وہ قلب ویران ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، تو اللہ کریم کی ذات اس قلب کو اپنے رہنے کے قابل جب نہیں سمجھتی تو پھر سنیے گا، بندہ جب توبہ بھی نہ کرے، نیکی کا مسافر بھی نہ بنے، استغفار بھی نہ کرے، تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پھر اگر کوئی اللہ کا ولی بھی چاہے نا کہ اس شخص کے دل کو روحانی توجہ دے کر، اپنی روحانی توجہ سے اس کے دل کو روشن کر دے، تو پھر وہ ولی کی توجہ بھی اس پہ کام نہیں کرتی۔ اب اس بات کو توجہ سے سنیے گا، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دوسرے 1000ویں سال کے مجدد، ایک مجدد ہوتا ہے 1 صدی کا مجدد، اور ایک مجدد ہوتا ہے جو پوری 1000 سال پر محیط جس کی تجدید دین کی خدمات ہوتی ہیں۔ مجدد الف ثانی 1000 جو پہلے 1000 سال اس امت کے گزرے، اس کے بعد جو اگلے 1000 سال ہیں جس میں سے ہم ابھی بھی گزر رہے ہیں، اس پورے 1000 سال کے لیے جس شخصیت کو ہمارے اکابرین نے مجدد کہا، آپ خود اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست میرے پاس آئے اور وہ کہنے لگے حضرت جی میرا آگے ایک رشتہ دار ہے، بیچارہ بڑی علیل حالت میں ہے، بیماری میں ہے، روح بھی نہیں نکل رہی اور کوئی زندگی میں کام بھی اچھے نہیں کیے ہوئے، حضور آپ میرے ساتھ تشریف لائیں، وقت نکالیں، کیونکہ وہ میرا جاننے والا دوست ہے، رشتہ دار ہے، آپ اپنی باطنی روحانی توجہ اس کو دیجئے گا، شاید اس کی قسمت کا ستارہ جاگ اٹھے اور مرنے سے پہلے اسے اللہ کا نور نصیب ہو جائے۔ کہتے ہیں اس نے جب بہت ضد کی، میں اس بندے کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ اس طرف چل پڑا جہاں وہ اس کا دوست اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس شخص کے مکان میں پہنچا، اس کے سامنے بیٹھا، اس کی کروٹ اپنی طرف بدلوائی اور میں نے سامنے بیٹھ کے اس شخص کو اپنی باطنی توجہ دینا شروع کی۔ شیخ فرماتے ہیں میں دیر تک توجہ دیتا رہا مگر اس کے قلب پر شیخ مجدد الفسانی کی توجہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میری وہ جو نگاہ سے تجلیات اس کے باطن پہ، قلب پہ جاتی تھیں، وہ قلب سے ٹکرا کے واپس آ جاتی تھی، اس میں منعطف نہیں ہوتی تھی۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، کافی میں نے زور لگایا کہ یار زندگی میں نے بڑے بڑوں کو، گناہگاروں کو توجہ دی۔ مجدد الفسانی کہتے ہیں میں نے جس کو بھی توجہ دی تھی، میری پہلی توجہ ہی لوگوں کے قلب میں اتر جایا کرتی تھی، مگر یہ کیسا شخص ہے جو شارع حیات کی آخری منزل پہ کھڑا ہے اور وقت کا مجدد اسے توجہ دے رہا ہے۔ مجدد کے چاہنے والوں، مجدد کو ماننے والوں، یہ بات بڑی توجہ سے سننا۔ کہتے ہیں میں نے سارا زور لگایا، میں پسینہ پسینہ ہو گیا مگر اس شخص کے قلب ذرا ٹس سے مس بھی نہ ہوا۔ کہتے ہیں میں نے اس وقت رحمت خدا کی طرف توجہ کی، جب میں نے توجہ اس معرفت کے بازار میں کی کہ مولا کیا وجہ ہے آج میری اس توجہ میں کوئی فرق آ گیا ہے، اس شخص کے باطن پر اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو شیخ فرماتے ہیں مجھے حریم قدس سے صدا آئی، اور وہ صدا کیا تھی کہ میرا بندہ مجدد الفسانی تو اپنی توجہ ہٹا لے، تو یہ محنت چھوڑ دے، اللہ کی عزت کی قسم تو اگر ساری زندگی بیٹھ کر بھی اس کے قلب پہ توجہ کرتا رہے،
تیری توجہ سے اس کے قلب میں ذرہ برابر بھی تغیر اور تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میں نے پوچھا یا اللہ ماجرا کیا ہے، بندہ تو تیرا ہے، اس قدر اس کا دل سخت قساوت قلبی کا شکار کیوں ہو گیا ہے؟ کہتے مجھے پروردگار کے حریم ناز سے صدا آئی، مجدد الافسانی اس کے دل کی اس کیفیت کی وجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں جب جوان تھا، جب صحت مند تھا، یہ نیک لوگوں کی صحبت اور دوستی اختیار کرنا گناہ سمجھتا تھا، اور وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان تھے ان کی دوستی بے فخر کیا کرتا تھا۔ شیخ مجدد یہ بات لکھ کر لوگوں کہنے لگے، اے طالبان حق، اے راہ طریقت کے مسافرو، اگر میں مجدد الافسانی ساری زندگی صوفیانہ محنت کر کے اگر کافر پسند سوچ رکھنے والے کسی شخص پہ توجہ دوں اس پہ کوئی اثر نہ ہو، تو اے راہروان طریقت اپنی زندگی میں فوری طور پہ ایک فلٹر لگاؤ، اور اس فلٹر میں دیکھو کہ کہیں تمہاری دوستی اور تعلق میں کافر پسند لوگ، نافرمان لوگ، کفر پسند لوگ تو نہیں ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص جو نافرمانی میں حالت کفر میں چلا گیا ہے تو وہ تمہارے حلقہ ارادت میں موجود ہے، دوستی کے سرکل میں موجود ہے، تو شیخ مجدد کہتے ہیں لوگوں پہلی فرصت میں اس کی دوستی سے الگ ہو جاؤ، اس سے تعلق توڑو، استغفار اللہ کی بارگاہ میں پڑھنا شروع کرو، اور زندگی بھر پھر استغفار نہ چھوڑنا۔ یہ اس کا تعلق چھوڑ کر توبہ کر کے ساری زندگی اگر استغفار پڑھو گے، پھر اللہ کی رحمت مرنے سے پہلے تمہیں متوجہ ہو کر تمہارے دل کو نرم کر کے اپنے نور کا حامل بننے کی اجازت دے دے گی۔ آؤ لوگو، وقت کے مجدد کی توجہ سے بھی بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو بدلہ نہیں کرتے، اور وہ کون سے دل ہیں؟ شیخ مجدد نے واضح فرما دیا کہ اگر زندگی میں نسبت اہل غلاظت کے ساتھ ہو گئی، دوستی کی نسبت اہل کثافت کے ساتھ ہو گئی، تو بھلے نماز پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو، لیکن تلاوت کر کے باہر نکلے اس کی ہم نشینی میں جا بیٹھے، جس کا دل تاریک ہے، سیاہ ہے، اس کی ہم نشینی اور دوستی تمہیں، اور اس کے ساتھ بیٹھ کے تمہیں جو تمہارے طبیعت خوش ہوتی ہے، وہ خوشی تمہیں اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے گی۔ پھر احمد پور شرقیہ کے ایک بزرگ خواجہ احمد سعید شرقی، حضرت خواجہ فضل الدین قریشی ایک بزرگ گزرے، ان کے یہ خلیفہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اکثر توجہات لوگوں کو دیا کرتا تھا ان کے باطن کو اور قلب کو جلا دینے کے لیے، تو کئی بندے میرے پاس آیا کرتے جن کو جب میں توجہ بات نہیں دیتا تو میری جو تجلیات کی شعائیں ٹکراتی اس کے دل سے واپس آ جاتی۔ تو ایسے بندوں پر جب میں نے غور و خوض کیا تو پتہ چلا کسی کامل شیخ کی توجہ اس شخص کے دل پر کوئی اثر نہیں کر سکتی جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ عقیدے کا بگاڑ بھی لوگوں بندے کو راہ طریقت کا مسافر بننے نہیں دیتا۔ تو عقیدے کی اصلاح بھی ضروری ہے، اور اپنی دوستی کے سرکل میں سیاہ دل والوں سے علیحدگی بھی ضروری ہے۔ ان دو چیزوں کو سامنے رکھیں اور لوگوں اب آگے چلو۔ اگلی بات جو کہنے لگا ہوں، اگر نسبت کسی اعلیٰ جگہ جڑ گئی، کسی نور والے سے جڑ گئی، پھر کیا ملتا ہے؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب شاہ مصر بنے تو قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے دور میں ایک بچہ جو بھی جوانی کو پہنچا تھا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے اپنی قسم پسری کی حالت آپ کے سامنے بیان کر کے آپ سے کچھ اناج اور غلہ مانگا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کے سوال کے مطابق اس کو کچھ عطا کر دیا، جو اس کا حق بنتا تھا اس کو دے دیا۔ جب وہ اس کا حق دے چکے نا تو اس بچے نے کہا حضور مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ بچہ قریب ہوا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے کان میں کوئی بات کی، بس وہ بات سننے کی دیر تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوش ہو گئے اور پھر خود خزانے میں چلے گئے، اور پھر اس کو اتنا دیا کہ دیکھنے والے حیران ہو گئے یوسف علیہ السلام کو ہو کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے انعامات تحائف دے کے اس کو رخصت کیا بڑی عزت اور احترام کے ساتھ۔ جب وہ بچہ وہ جوان چلا گیا، لوگوں اللہ کی دست قدرت کی آواز آئی، اے میرے یوسف بتا تو صحیح تو نے اتنا زیادہ اس آنے والے جوان کو نوازا کیوں ہے؟ اس پر اتنی زیادہ عنایات کا دروازہ کھولا کیوں ہے؟ سامعین محترم سننے والی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے اللہ جب اس نے سوال کیا تھا اس کا جو حق بنتا تھا میں نے دے دیا تھا، لیکن جب میں دے چکا وہ نوجوان میرے قریب آیا، اس نے کہا میں نے کوئی بات کہنی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ جوان کہنے لگا اے سیدنا یوسف علیہ السلام میں وہ بچہ ہوں جس نے بچپن میں
آپ کی طہارت کی گواہی دی تھی، آپ کے سچ ہونے کی گواہی دی تھی۔ کہتے جب میں نے یہ سنا تو میرا دل اس کی محبت میں امڑ آیا کہ تو وہ ہے جس نے بچپن کی حالت میں میرے حق ہونے کی، سچ ہونے کی گواہی دی تھی۔ بس پھر میرا دل اس کے لیے باغ باغ ہو گیا۔ پھر یا اللہ جتنا میں دے سکتا تھا میں نے اتنا اس کو دیا۔ کہتے ہیں جب یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دیا تو اللہ نے کہا پھر یوسف سن، تو نے تو جتنا دے سکتا تھا دے دیا، اب میری بارگاہ کا پیغام سن اور آنے والی نسلوں کو پہنچا دینا کہ یوسف جو تیری طہارت کی، جو تیرے اعلیٰ ہونے کی گواہی دے، ارے جتنا تیرا ملکہ دینے کہا ہے تو اس کو اتنا نواز۔ آج سن لے، جو میرا بندہ میری ربوبیت کی گواہی دے، جو میری الوہیت کی گواہیاں ساری زندگی دیتا رہے گا، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے جب وہ قیامت کو میرے دربار میں آئے گا تو میں اس کو اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤں گا۔ تو نے اپنی شان کے مطابق دیا کیونکہ اس نے تیرے حق ہونے کی گواہی دی تھی، تو جو ساری زندگی میرے حق ہونے کی گواہی دیتا رہے گا، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم قیامت کو میں اسے اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ تو اللہ کی ربوبیت کا گواہ بننا ہے لوگوں، اور ربوبیت کی گواہی کیا ہے کہ اللہ ساری کائنات کو پالتا ہے، ساری کائنات کو دیتا ہے، لیتا کچھ نہیں ہے۔ اب گواہی یہ ہے کہ ہم بھی لوگوں کو دینے والے بن جائیں، لوگوں کے خیر خواہ بن جائیں اور دین محمدی کے مسافر ہو۔ منہاج القرآن اور حضور استاذ یہ محترم شیخ الاسلام ساری زندگی یہی سودا بانٹتے رہے کہ اس امت کے خیر خواہ بن جاؤ، لوگوں اس امت کے خیر خواہ بن جاؤ۔ جس حق کے مسافر تم بن چکے ہو اس حق کے ترجمان بن کے لوگوں کو بھی اس راہ کا مسافر بننے کی فکر کرو اور انہیں دعوت حق دینا شروع کرو۔ ہماری تو گھٹی میں ہمارے استاد یہ محترم نے یہ بات ڈالی ہے لوگوں، مگر ہم نے کتنا اس کو اڈاپٹ کیا، کتنا نہیں کیا، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ پھر لوگوں دیکھو، اگر اس شارع کے مسافر بنو گے تو پھر یاد رکھنا جب یہ نسبت جڑنے کی بات تمہیں سمجھ میں آ گئی تو پھر تمہاری زندگی کے اسلوب بدلیں گے، پھر آپ کا زندگی گزارنے کا طرز عمل بدلے گا۔ کیسے؟ جن لوگوں نے اس راز کو سمجھا، آپ کتابیں پڑھیں صوفیاء کی، وہ لکھتے ہیں کہ پہلے دور کے لوگ جب کسی اعلیٰ شخص سے کوئی نسبت اختیار کرتے، وہ شخص اگر ان کے گھر میں کبھی تشریف لاتا، اس کو دعوت دیتے کھانے کی، تو وہ کھانا ہاتھوں میں اٹھا کے اس کے سامنے نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ہاتھوں میں تو کھانا اٹھا کے سب کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ صاحب نسبت بندے میں فرق کیا ہوتا ہے کہ وہ کھانا ہاتھوں میں اٹھا کے یوں سامنے نہیں رکھتا، وہ اپنے سر پہ رکھ کے لے کے جایا کرتے تھے، ہاتھوں پہ نہیں، سر پہ رکھ کر۔ نسبت کا حیا انہیں کھانا ہاتھوں میں اٹھانے کی لوگوں کو اجازت نہیں دیتا، نسبت کے حیا کی وجہ سے کھانا سر پہ رکھ کے لے کے جاتے۔ اور میں بتاتا چلوں لوگوں، دو بزرگ تاریخ میں بڑے اہم ایک واقعہ لکھا ہے، بڑے دوست تھے۔ ایک دن ایک دوست دوسرے ملنے کے لیے جا رہا، اچانک گھر سے نکلنے لگا، خیال آیا کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تحادو تحابو، کہ تحفے دیا کرو محبت بڑھتی ہے، یہ نہیں کہ تحفے لیا کرو تو محبت بڑھتی ہے۔ اب ہمارا معیار تو یہ ہے نا، اہل معرفت کے لیے آقا علیہ السلام نے کیا راز بتایا؟ تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ بزرگ سوچنے لگے میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں، میں تحفہ کیا لے کے جاؤں؟ تو گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو تحفے میں پیش کی جا سکے۔ کہتے ہیں انہوں نے کلہاڑی لی، وہ جنگل میں چلے گئے، انہوں نے لکڑیاں کاٹی، کیونکہ پہلے آگ لوگ جلاتے تھے لکڑیوں سے، انہوں نے لکڑیاں کاٹ کے لکڑی کا ایک گٹھا باندھا، اسے اپنے سر پہ اٹھایا خود، اور اب اس راستے پہ چل پڑے جو راستہ اس دوست کے گھر کی طرف جاتا تھا۔ چلتے چلتے اس شخص کے دروازے پہ جا پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دوست اندر سے، صاحب نسبت دوست باہر آیا، سلام دعا کی، وہ گٹھا اٹھا کے کہا حضور آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں نے چاہا کوئی تحفہ لے جاؤں، اور کوئی تحفہ مجھے میرے پاس تھا نہیں، میں یہ لکڑی کا گٹھا آپ کے لیے تحفے کے طور پہ لایا ہوں۔ دوستان محترم اگلی بات سننے والی ہے، اس بزرگ نے، اس دوست نے وہ لکڑی کا گٹھا قبول کیا، اٹھا کے اندر گھر میں لے گئے۔ جب وہ دوست چلے گئے نا ملنے کے لیے آنے والے، اب یہ جو دوست گھر میں رہنے والے ہیں انہوں نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور گھر والوں کو اکٹھا کر کے کہا یہ جو لکڑی کا گٹھا آیا اسے کھولنا نہیں، اسے استعمال نہیں کرنا، یہ میرے دوست کی محبت ہے، یہ میرے دوست کا تحفہ ہے، میں جب تک زندگی میں رہوں گا یہ سامنے یہاں کمرے میں رکھ دیں، میں اس کو روز دیکھا کروں گا، مجھے دوست کی محبت یاد آیا کرے گی۔ وہ زندگی بھر دیکھتے رہے اور پھر وصیت نامہ لکھا
کہ جس دن میرے اہل خانہ میں مر جاؤں اور میرے وجود کے غسل کا پانی گرم کرنا ہو تو کسی اور لکڑی سے نہیں، اس دن میرے دوست کے دیے ہوئے تحفے کو جلا کر پانی گرم کر کے اس پانی سے مجھے غسل دینا تاکہ اس نسبت کی لاج رہ جائے۔ آؤ دوستان محترم، ہمارے تخیلات میں بھی کوئی ایسی نسبتیں ہیں، ہمارے وہم و شعور میں بھی کوئی ایسی بات ہے؟ بس عقیدے کی سطح تک ہم کہتے ہیں ہم بس روحانیت کو مانتے ہیں جی، پیر و فقیروں کو مانتے ہیں۔ کیا صرف مانتے رہنا ہی کافی ہے؟ ایک بندہ کہ جی میں اللہ کو مانتا ہوں پر اللہ کی کوئی نہیں مانتا، کیا وہ مومن کہلانے کا مجاز ہوگا؟ سوچئے نا، کوئی کہے جی میں اللہ کو مانتا ہوں، میں جی سارا قرآن مانتا ہوں مگر قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ کرنا وہ نہیں کرتا، کیا اس کا ایمان سلامت ہوگا؟ بس اتنی چیز میں آج فرق کرنا، اس کو جسٹیفائی کرنا سیکھ لیں دوستان محترم، کہ آج تک کیا ہم نے ایمان کا یہ تصور نہیں بنا لیا کہ اللہ کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں؟ مانتے تو ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ جس رب کو مانتے ہیں اس رب کی کتنی مانتے ہیں؟ جس رسول کو مانتے ہیں اس رسول کی کتنے مانتے ہیں؟ جس دین کو مانتے ہیں اس دین پر کتنے عمل پیرا ہوتے ہیں؟ تو اس پیرامیٹر پر جب ہم دیکھیں گے تو اکثر جواب نفی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ تو دوستان محترم، بات کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم نے زندگی میں اس نسبت روحانی کو اپنا شعار نہ بنایا اور جو ہی ہماری زندگی جیسے چل رہی ہے چلتی رہی، تو یاد رکھنا دوستان محترم وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے دل بھی کہیں سیاہیوں میں اتنے نہ گھر جائیں کہ پھر ہمیں توبہ کرنے کی فرصت بھی نہ ملے۔ اپنی روحانی نسبتوں کو چیک کریں، لفظوں کی صورت میں نہیں، عملی صورت میں۔ دیکھیں میرے سامنے یہ قرآن مجید پڑا ہے، آپ یہ دیکھیں جب میں اس قرآن مجید کو اٹھاتا ہوں یا آپ بھی اٹھائیں تو آپ قرآن مجید کو چومتے ہیں یا اس گتے کو چومتے ہیں؟ نہیں، بظاہر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ قرآن مجید نظر آ رہا ہے یا گتا نظر آ رہا ہے؟ یہ جلد ہے۔ قرآن مجید یہاں سے شروع نہیں ہو رہا، قرآن مجید اس کے اندر جائیں، یہ دیکھیں کتنے صفحے کھولیں تو اس کے آگے جا کے کہیں سے قرآن مجید یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں ہم فوری طور پہ اسی کو آنکھوں پہ لگاتے ہیں، گتے کو۔ اس گتے کی کیا ویلیو ہے؟ اس گتے کی کیا قیمت ہے؟ مگر اس گتے کو نسبت قرآن کے ساتھ مل گئی ہے۔ اب قرآن کی نسبت نے اس گتے کو کتنا معتبر کر دیا کہ ہم ناپاک ہاتھ سارے زمانے کے گتوں کو لگاتے رہیں گے، اس کو کبھی نہیں لگائیں گے۔ جو عظمت اس قرآن مجید کی ہے، جو ادب اس قرآن مجید کا ہے، اب اس گتا جو اس قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس سلائی کے ذریعے، اس کو بھی وہی عزت اور وہی اکرام مل رہا ہے۔ پتہ چلا نسبت اس چیز کا نام ہے کہ جب بندہ صاحب نسبت سے جڑ جاتا ہے تو جو کرم کی ہوائیں اس صاحب نسبت کو نصیب ہوتی ہیں، اس ساتھ جڑے ہوئے کو بھی وہی ہوائیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ ہوائیں ایسی نہیں ہیں کہ جو صرف لفظوں میں آ جائیں اور محسوس نہ ہوں۔ لوگوں، نسبت اپنا احساس دلوایا کرتی ہے، صرف دعویٰ کر دینا مجھے حضور شیخ الاسلام سے بڑی نسبت ہے جی، اور بندہ جھوٹ بھی روز بولتا ہو، بندہ مشن کی بتائی ہوئی راہوں سے بھی انحراف کر کے چلتا ہو، تو کیا اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں صاحب نسبت ہوں یہ درست ہوگا؟ نسبت لوگوں لفظوں میں نہیں دیکھا کرتے، کردار میں دیکھا کرتے ہیں۔ اب لوگوں اس نسبت کی پھر اقسام میں آگے کہ انعکاسی نسبت کیا ہوتی ہے، اصلاحی نسبت کیا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو جب ہم کریں گے تو بہت امپورٹنٹ گفتگو ہوگی جس میں ہم پھر اس نسبت کی اقسام پہ بات کریں گے کہ نسبت کیسے درجہ بر درجہ بندہ حاصل کرتا ہے، اور جب نسبت پختہ ہوتی ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے نسبت پختہ ہو گئی ہے، تو جب نسبت کمال پہ پہنچتی ہے تو پھر سالک کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اب میں جس نسبت کی لڑی میں پرویا تھا اب واقعی میں اس سے منسوب ہو چکا ہوں۔ نسبت سالک نسبت کو منسوب کے درجے پر کیسے لے کے جاتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ اگلی گفتگو میں بات کریں گے۔ مگر دوستان محترم، آج کی گفتگو ختم کرتے ہوئے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ سوال آیا ہے کہ یہ جو نور جس کا ذکر ہم نے کیا، اگر ہم حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں روزانہ کی زندگی میں؟ تو آؤ دوستان محترم اس سوال کو بڑا مختصر سا جواب دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس نور باطن کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ اہل ایمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ نور نے آنا ہے قلب میں، اور قلب ایک مکان کی طرح ہے، اور اس مکان کی سب سے پہلے صفائی کرنا ضروری ہے، جھاڑو دینا ضروری ہے۔ اب اس قلب، روحانی قلب کی صفائی کیسے کرنی ہے؟ اس کے لیے دو وظیفے ہیں۔ ایک وظیفے کا نام، یہ میں اپنی طرف سے کوئی وظیفہ نہیں دے رہا، یہ احادیث مبارکہ میں یہ وظیفے موجود ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام امت کو دے گئے ہیں۔ لوگوں، قلب کی روشنی کو پانے کے لیے پہلے ماحول بنانا پڑتا ہے،
اس ماحول کو پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا شروع کرنا پڑے گا۔ پہلا کام کیا ہے جی؟ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور استغفار کے ساتھ آپ کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنا ہوگا۔ یہ دو وظیفے ہیں پہلے اس قلب کے اس مکان کو صاف کرنے کے لیے، ستھرا کرنے کے لیے۔ جو سالک ان دو وظیفوں کو اپنا لیتا ہے، اور ان دو وظیفوں کو لینے کے لیے کسی شیخ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، امت کے شیخ محمد رسول اللہ نے یہ دونوں وظیفے خود قیامت تک آنے والی امت کو ہدیہ کر دیے ہیں۔ حضور کا حکم ہے کہ میں خود 100 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتا ہوں، امتیوں تم بھی پڑھا کرو۔ اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ کہہ کے آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ ساری کائنات میں سب سے بڑا اور اعلیٰ ذکر کلمہ طیبہ کا ہے۔ یہ دو چیزیں پیغمبر کی بارگاہ سے ملی ہوئی ہیں۔ جو طالب ان دو چیزوں کو اپنا لے گا دوستان محترم، اس کے قلب کی صفائی کا کام شروع ہو جائے گا، اور جوں جوں یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی دل صاف ہوتا چلا جائے گا۔ اب مکان صاف ہو گیا، اب اس کو لائٹنگ کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے۔ لوگوں، جب قلب صاف ہو جائے تو روشنی پیدا کرنے والے وظیفے کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ درود وہ وظیفہ اس امت کے لیے لوگوں، لیکن یاد رکھنا، اگر میرے ہاتھ میں برتن گندا ہو، میلا ہو، ناپاک ہو، نجس ہو، اور آپ دودھ بیچنے والے ہوں، میں برتن بڑھاؤں آگے، بھائی مجھے اس میں دودھ ڈال دو، کیا آپ اس گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند کریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ دودھ اسی برتن میں ڈالا جاتا ہے جو صاف ہو۔ دوستان محترم، جب دل کا برتن بندہ صاف کر لیتا ہے اور پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، تو حضور پر درود پڑھنے سے وہ دل چمکا کرتے ہیں جو دل صاف ہوا کرتے ہیں۔ اب دوستان محترم، دل بھی صاف ہو گیا، درود پاک پڑھا، اس میں روشنی بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب ایک دشمن ہے ہمارا، اس کا نام ہے شیطان۔ یہ دشمن جس دل میں بھی دیکھتا ہے روشنی پیدا ہو رہی ہے، یہ اس دل سے روشنی اچک لے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ واپس اندھیرے آ جائیں۔ یہ جو راستہ چور راستہ اس کو ملتا ہے اس سے اندر گھس آتا ہے۔ آؤ لوگوں، اب دل کے مکان کا محافظ بھی چاہیے۔ بھئی گھروں کی حفاظت کے لیے لوگ محافظ رکھتے ہیں نا، اس قلب کو لوگوں، باطنی قلب کو مصفہ مزکہ کرنے کے بعد اندر لائٹنگ کا پروگرام بھی شروع ہو گیا۔ اب اس اندر کی روشنی کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک وظیفہ چوتھا بتایا جی۔ اب وہ وظیفہ بھی سن لیں تاکہ حفاظت قلب کا اہتمام بھی کر سکیں۔ اس وظیفے کا نام لوگوں جو آپ کے قلب کی روشنیوں کی حفاظت کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وظیفے کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضور نے فرمایا جو میرا امتی اس وظیفے کا ہتھیار لے کر شروع ہو جاتا ہے پڑھنا اس کو، اس کے قلب میں کائنات کا کوئی شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات، یہ تو تھے وظیفے، سمجھ میں آ گئے نا جی، مشکل تو نہیں بتائے۔ اب ایک وظیفہ ایسا ہے اس قرآن میں موجود ہے، یہ دوسرا سوال کیونکہ جو آیا ہے میرے پاس، جادو ٹونے کے نقصانات پہ روشنی ڈالیے۔ اس پہ تفصیلی روشنی تو ہم کسی اور موقع پہ ڈالیں گے۔ آج میں بتا دوں کسی گھر میں جادو آتا کہاں سے؟ شیاطین جس گھر میں گھس جاتے ہیں نا، اسی گھر کے اندر جادو گھستا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ شب معراج بھی اس مہینے میں ہے، تو معراج کے 3 تحفے حضور علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ سے ملے تھے۔ ان 3 میں سے ایک تحفہ تھا کہ امام الانبیاء علیہ السلام کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات معراج کی شب اللہ نے اپنے حریم ناز سے تحفے میں دی تھی۔ یہ جو آخری 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں رات سونے سے پہلے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بندہ پڑھ لے، ساری رات اس گھر میں کوئی جن، کوئی شیطان مطلقاً داخل نہیں ہو سکتا۔ اس پہ پوری حدیث ہے، واقعہ موجود ہے، بڑے اختصار سے وہ بھی سن لیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حضور علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی کہ بیت المال میں کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل ساری رات جاگتے رہتے وہاں پہ، صبح اٹھتے، دروازے بند، لاک ہوئے، مقفل دروازے، مگر کھجوریں کم ہو جاتی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ ساری رات نگہبانی کرتا ہوں، حضور کھجوریں صبح پھر کم ہو جاتی ہیں، ماجرا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ بن جبل رات کو ذرا آنکھ کھول کے رکھنا، شیطان اندر داخل ہوتا ہے
وہ کھجوریں کھاتا ہے، اب آئے تو پکڑ لینا۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور نے جب بتا دیا، اب رات کو میں چوکس ہو کے بیٹھ گیا، آدھی رات گزری، دروازے کے چولوں پر وہ شیطان آ گیا، اس نے ایک روپ بدلا، اندر نہ آ سکا، دوسرا روپ بدلا، اندر چولوں میں سے داخل ہو گیا، کواڑوں میں سے داخل ہو گیا، اور اندر آتے ہی ٹوٹ پڑا، کھجوریں کھانا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کا فقیر معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے اس کو دبوچ لیا، پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کو پکڑا وہ رو پڑا، اور رو کے مجھے کہنے لگا معاذ بن جبل مجھے چھوڑ دے۔ میں نے کہا اللہ کی دشمن تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دے، میں بوڑھا بھی ہوں، کثیر العیال بھی ہوں، اولاد بھی میری بہت زیادہ ہے، اور فلاں جنوں کا قبیلہ ہے، میں اس میں سے ہوں، اس مقام پر یہاں ہمارا ڈیرا تھا، ہمارے آباء و اجداد یہاں رہتے تھے۔ جب تمہارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، ہمیں حکم ہو گیا یہ علاقہ چھوڑ دو۔ حضور کے قدم لگنے کی وجہ سے ہم علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، مگر کیونکہ ہمارا اس علاقے سے تعلق تھا اس لیے ہم اس میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور موقع مل کے جو چیز ملتی ہے اچک کے لے بھی جایا کرتے ہیں۔ مگر آج مجھے چھوڑ دے معاذ، آج کے بعد میں پلٹ کے یہاں نہیں آؤں گا۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا، ادھر رات آدھی رات کو یہ واقعہ پیش آیا، ادھر آسمانوں سے جبریل اترا اور آقا علیہ السلام کو بتایا کہ آج معاذ بن جبل نے چور پکڑ لیا تھا، اور یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ صبح حضور نماز پڑھا چکے، آقا نے کہا معاذ کدھر ہے؟ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا، تو حضور کہنے لگے معاذ وہ قیدی جو تو نے رات کو بنایا اس کا ذرا واقعہ سنا دے۔ حضور کو پہلے ہی پتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے سارا واقعہ جب سنا دیا اور بڑے خوش ہو کے کہا حضور اب وہ نہیں آئے گا۔ آقا نے فرمایا نہیں، وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا۔ معاذ بن جبل پھر رات کو چوکس ہو کے بیٹھنا، پھر پکڑنا۔ کہتے ہیں میں اگلی رات پھر بیٹھ گیا، آدھی رات ہوئی، وہی وقت ہوا، دیکھا دروازوں کے چولوں میں سے وہ پھر آ گیا، پھر اندر داخل ہوتی اس نے کھجوریں کھانا شروع کر دی، صدقے کی کھجوریں جو پڑی۔ کہتے ہیں میں نے پھر دبوچ لیا۔ اب جب میں نے پکڑا میں نے کہا اللہ کے دشمن تو وعدہ کر کے گیا تھا میں پلٹ کے نہیں آؤں گا، تو نے اتنا بھی حیا نہ کیا، ایک رات کا بھی پھر پلٹ آیا۔ کہتے ہیں اس وقت اس آنے والے شیطانی جن نے کہا، اس نے کہا معاذ بن جبل آج تمہیں پھر راز بتا دیتا ہوں، کہاں ہم نہیں آتے اور کہاں ہم آیا کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے جس کے لیے میں نے سارا حدیث کا مضمون سامنے رکھا۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں اس آنے والے شیطانی جن نے کہا کہ اے معاذ بن جبل، جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی جاتی ہیں، تمہارے پیغمبر معراج سے امت کے لیے یہ تحفہ لے کر آئے ہیں، جس گھر میں یہ آخری سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھ لی جاتی ہیں، ہم تو کیا ہمارے پورے قبیلے اور اوپر تک ہماری نسل جتنی شیطانوں کی ہے، کسی شیطان کو ہمت نہیں اس گھر کی چول میں سوراخ کر کے اندر داخل ہو سکے، مگر جس گھر والے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نہیں پڑھتے اس گھر میں ہم اپنا کوئی نہ کوئی دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو جایا کرتے۔ معاذ بن جبل نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ بات صبح پہنچائی، آقا نے فرمایا صحابیو راز کھل چکا ہے، آج کے بعد رات سویا بعد میں کرو، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت پہلے کیا کرو۔ تو لوگوں یاد رکھو یہ تحفے کے طور پہ معراج کا مہینہ ہے، تحفے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ آج سے اگر آپ اپنے گھر میں رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا شروع کر دیں گے، اللہ کی عزت کی قسم حدیث مصطفیٰ کے مطابق آپ کے گھر میں نیا جن تو کوئی داخل ہوگا نہیں، اور جو اندر ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی برکت سے وہ بھی بھاگ جائے گا۔ اب آپ کو بابے کی ضرورت نہیں رہے گی، میں نے آپ کو بابے والا راز بتا دیا ہے۔ تو آؤ اس مجلس شب بیداری پہ لوگوں محنت کرو، لوگوں کو اس طریقت کی راہ کا مسافر بننے کی دعوت دو، تاکہ بجائے اس کے آج ہمارے لوگ جن جن جگہوں پر جا کر ذلیل ہو کر پیسے دے کر مزید اپنے گھروں میں فتنے بڑھا رہے ہیں، شیطان بڑھ رہے ہیں، میں بڑے وثوق اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں لوگوں، الا ماشاءاللہ اکا دکا آستانوں کو چھوڑ کے باقی آستانے نہیں ویرانے ہیں، مادیت کی فیکٹریاں ہیں، ایمان بھی چلا جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے یاد رہی نیکسٹ ٹائم تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کہیں گے بھئی یہ کیسا جملہ بندہ بول رہا ہے کہ آستانوں پر جا کر ایمان چلا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہم کہانت کے موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے اور حدیث سناؤں گا میں آپ کو کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے وہ ایمان کے راستوں سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے،
کاہن کس کو کہتے ہیں اور کاہن کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے میں جس بندے کے پاس آئیں ہوں آستانے پر یہ کاہن ہے یا نہیں ہے؟ آج اس چیز کا عرفان بھی ضروری ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں مالک و مولا ہمیں کہانت اور شگونی کی ان راستوں سے بچنے اور ایمان اور معرفت کے صحیح سچے سچے راستوں کا مسافر بن کر اپنی زندگیاں راہ مولا کے نام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔